بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ پہاڑوں کے قریب ایک جزیرہ موجود تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور اس گاؤں میں بہت زرخیز زمینیں تھیں جس میں کسان اپنی فصل اگا کر اپنے روزگار حاصل کرتے تھے۔ اور اسی گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا۔ وہ چودھری بہت امیر انسان تھا۔ اس گاؤں کی زمینوں میں سے آدھی زمین اس چودھری کی تھی اور باقی اس تمام گاؤں کے کسانوں کی تھی۔ چودھری کے پاس تمام سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے اس کی فصل تمام کسانوں سے اچھی ہوتی تھی، اور وہ چودھری جب اپنی فصل باہر بیچنے لگتا تو اپنے ساتھ ان کسانوں کی بھی فصل اچھے داموں بچھوا دیتا، اور اسی بات پر کسان اس کے گیت گاتے تھے۔ لیکن چودھری جو کسان جن کی زمینیں بہت کم ہوتی اور ان کا گزر اوقات اپنی فصلوں پر نہ ہوتا، تو وہ کسانوں کو سود پر قرض دیتا تھا۔ وہ سود پر قرض لیتے، لیکن ان کے حالات چودھری کی مدد کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوتے، اور وہ کسان بھی اس چودھری کے تابع ہو جاتے۔ اور جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی تو چودھری ساری فصل اٹھا کر بیچ دیتا۔ اس چودھری میں سود کھانے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت گندی عادات موجود تھیں، لیکن اس کی دولت کو دیکھ کر کوئی بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرتا تھا۔ چودھری بہت عیاش پرست تھا۔ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اس نے عیش پرستی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے گاؤں کی زمینوں میں ایک بہت بڑا ڈیرا بنایا ہوا تھا، اور جب اس ڈیرے پر چڑھ کر وہ دیکھتا تو اسے پورا گاؤں نظر آتا، اور اکثر اوقات چودھری اس ڈیرے پر چڑھ جاتا اور گاؤں کی تمام خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھتا، لیکن کوئی بھی غریب کسان اس کے آگے اونچی آواز میں بات بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے چودھری کو کوئی بات کہہ دی تو ہماری فصل گھر میں ہی خراب ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور چودھری اپنی اس گندی عادات کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن چودھری نے جیسے ہی نظر دوڑائی تو اسے گاؤں میں بہت حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں۔ چودھری کے پاس دولت بہت تھی، اس لیے وہ جس لڑکی کو خریدنا چاہتا تو خرید سکتا تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر چودھری نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں گاؤں کی کس حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کروں؟ تو اس کے دوستوں نے کہا، چودھری صاحب، آپ ہماری ایک ترکیب پر عمل کریں، اس سے آپ گاؤں کی ہر خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کر سکیں گے۔ چودھری نے کہا، بتاؤ وہ کون سی ترکیب ہے؟ تو انہوں نے کہا، چودھری صاحب، آپ اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکنا، اور جوتا جس گھر میں بھی جا کر گرے اس گھر میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی سے زنا کرنا۔ ان دوستوں کی یہ ترکیب بہت پسند آ گئی، اور چودھری نے ڈیرے کی چھت پر اوپر چڑھ کر ایک جوتا پھینکا تو جوتا ایک بزرگ کے گھر جا گرا۔ اس بزرگ کی ایک ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی، اور اس کے پاس دولت کی کمی کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب جوتا اس بزرگ کے گھر جا گرا تو بزرگ جوتا اٹھا کر چودھری صاحب کے پاس لے آیا اور کہا، حضور، آپ کا جوتا ہمارے گھر پڑا تھا۔ کیوں وہ جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا۔ جب چودھری نے اپنا جوتا دیکھا تو کہکا لگا کر کہا کہ اے بزرگ، تم اپنی بیٹی کو رات میرے گھر لے آنا، کیونکہ میں نے جوتا پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ جوتا جس گھر میں گرے گا میں اس گھر میں موجود لڑکی سے زنا کروں گا۔ وہ بزرگ بہت پریشان ہوا اور اسی وقت رونے لگ گیا، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس لے کر نہ آیا تو چودھری میری بیٹی کو تمام گاؤں والوں کے سامنے ننگا کر دے گا۔ جب رات ہوئی تو بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر چودھری کے پاس آیا، اور جیسے ہی چودھری صاحب نے اس کی بیٹی کو اپنے کمرے میں بند کیا تو بزرگ کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں مر گیا، اور اس کی بیٹی بھی اس چودھری کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی، اور وہ دونوں اسی ڈیرے پر مر گئے۔ جب ان گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سب مجبور اور لاچار تھے۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر چودھری اپنے ڈیرے پر چڑھا اور پھر جوتا پھینکا، اور پھر جوتا ایک غریب کسان کے گھر جا گرا، اور اس غریب کسان کی 7 بیٹیاں تھیں، اور وہ جوتا اس کے پاس لے کر آیا۔ تو چودھری نے کہا، تم اپنی 7 بیٹیوں کو میرے پاس لے آؤ
اور وہ بھی مجبور ہو کر اپنے ساتوں بیٹیوں کو اس چودھری کے پاس لے آیا، اور اس چودھری نے اس کی سب سے چھوٹی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس چودھری کی بھی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو چودھری نے اپنی بیٹی کی شادی اسی گاؤں کے پیسے والے آدمی سے کر دی۔ یہ چودھری سے تو کم امیر تھا، لیکن ان سب گاؤں والوں سے زیادہ طاقتور تھا، اور اس آدمی نے بھی چودھری کی بیٹی سے شادی کرتے وقت ٹھان لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس چودھری کو سبق سکھانا ہے تو مجھے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے چودھری کی بیٹی سے شادی کر لی، اور چودھری روز معمول کی طرح جوتا پھینکتا تھا، اور جس گھر میں جا گرتا تو چودھری اس گھر میں موجود خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ ماجرا کئی دن تک چلتا رہا تو ان تمام گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر کب تک یہ چودھری گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ جب چودھری جوتا پھینکے گا تو کوئی بھی جوتا لے کر چودھری کے پاس واپس نہیں جائے گا، اور جب جوتا چودھری خود تلاش کروائے گا تو جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے بازیاب ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے ملے گا تو ہم گاؤں والے مل کر اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کریں گے، یا اس کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ چودھری نے جیسے ہی جوتا پھینکا تو وہ سیدھا اس کی بیٹی کے گھر جا گرا۔ جب وہ جوتا اس کا داماد لے کر چودھری کے پاس آیا، اب جیسے ہی چودھری نے جوتا اپنے داماد کے پاس دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے داماد سے پوچھا کہ تمہارے پاس میرا جوتا کیسے آیا؟ تو اس نے کہا، چودھری صاحب، آپ کا جوتا آج میرے گھر گرا ہے، اور اس لیے آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ گاؤں والے آپ کو اس گاؤں سے بھی نکال دیں گے۔ جب چودھری اپنے ڈیرے کے باہر نکلا تو تمام گاؤں والے اکٹھے تھے، اور انہوں نے چودھری کو کہا کہ تمہیں دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا یا پھر اس گاؤں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اب چودھری کو احساس ہوا کہ اتنے سالوں سے میں غریب کسانوں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا، آج مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا۔ اب چودھری کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا یا پھر اپنے گاؤں کو چھوڑتا اور اپنی تمام دولت سے بھی ہاتھ دھوتا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس چودھری نے کہا کہ ایسی دولت پر بھی لعنت جو انسان کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے، میں اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے تمام گناہوں سے معافی مانگ لی اور ان تمام کسانوں سے بھی معافی مانگی جن کی بیٹیوں کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے دو اخلاقی سبق ملتے ہیں کہ انسان جب تک خود اپنی مدد نہیں کرتا، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ جب تک گاؤں کے کسانوں نے اپنی مدد کرنے کی نہیں سوچا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زنا انسان پر قرض ہوتا ہے۔ اگر انسان سے غلطی سے بھی ایسا گناہ ہو جائے تو اسے اسی وقت معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ قرض ایک نہ ایک دن ضرور چکانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔